بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے دوران اکثر لوگوں کو یہ پریشانی پیش آتی ہے کہ وہ نماز کس طرح پڑھیں گے، امام کی حالت معلوم نہیں ہے، امام مقیم ہے یا مسافر ہے، وہ کتنے رکعتوں کی نیت کرے گا۔ تو اس کے متعلق اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز میں امام کی حالت کا علم ضروری نہیں ہے کہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے، کیونکہ فجر اور مغرب میں امام مقیم اور مسافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے مسافر معلوم ہوتا ہے، مثلا آبادی سے باہر بیابان، کسی جنگل میں، میدان میں، کسی راستے والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ امام مسافر ہے، تو مقتدی اگر مسافر ہے تو وہ 2 رکعتوں کی نیت کرے گا اور 2 رکعت پر امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ امام نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو مقتدی بھی مسافر ہے، وہ بھی پھیر دے گا۔ اگر امام نے 2 رکعت پر سلام پھیرا تو ظاہر ہے کہ وہ مسافر ہے، اس کی نماز درست ہے۔ مقتدی اگر مقیم ہے تو وہ اپنے بقیہ 2 رکعتوں کو پوری کر لے، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن 2 حالتوں میں امام کی حالت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اول تو امام خود بتائے کہ جب بھی وہ سلام پھیر دے، اپنے مقتدیوں کو اپنی حالت کا بتا دے کہ میں مسافر ہوں۔ مثلا اگر امام خود نہ بتا دے، اس کو مقتدی کو پتہ نہ چلے، لیکن مسئلہ یہ ہو کہ 4 رکعت والی نماز ہو، ایک صورت یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہو، عصر کی، عشاء کی یا ظہر کی 4 رکعت والی نماز ہو، اور امام اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے مقیم ہو، مثلا آبادی میں، شہر میں، گاؤں میں وہ نماز پڑھاتا ہو، تو مقتدی مسافر ہو یا مقیم ہو، مقتدی جس طرح بھی ہو وہ 4 رکعتوں کی نیت کرے گا۔ اول تو اس کو معلوم نہیں ہے، جماعت کڑی ہے، وہ آیا، اب اگر جگہ آبادی ہے، گاؤں و شہر ہے، تو وہ پوری 4 رکعتوں کی نیت کر لے، مسافر وہ مقتدی مسافر ہو یا مقیم ہو، دونوں حالتوں میں 4 رکعتوں کی نیت کرے گا۔ اب اگر امام نے پوری 4 رکعت پڑھا لیے تو ٹھیک ہے، بس مقتدی بھی چلا جائے تو اس کی نماز درست ہے۔ اور اگر امام نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس حالت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی کو فوراً کھڑا ہونا چاہیے، سلام نہ پھیرے بلکہ 2 رکعتیں اور پڑھ لے۔ اگر مقیم ہے 2 رکعت اور پڑھ لے، سلام پھیر دے۔ اگر مسافر ہے تب بھی 2 رکعت پڑھ لے، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ پھر جب وہ سلام پھیر دے مقتدی، اس کے بعد پتہ کرے کہ امام کو میں نے مقیم سمجھا تھا، اس نے 2 رکعت پر سلام کیوں پھیر دیا؟ کیا امام سے سہو ہوا، غلطی ہوئی، یا امام مسافر تھا، میرا خیال غلط تھا؟ اگر لوگوں نے بتایا کہ امام سے سہو ہوا ہے تو امام بھی اپنی نماز کا اعادہ کرے گا، مقتدی بھی کر لے، جماعت سے کر لے یا اکیلا کر لے، اپنی نماز کو دوبارہ لوٹا لے۔ اور اگر لوگوں نے بتایا کہ آپ کا خیال غلط تھا، امام مسافر تھا، اس وجہ سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو پھر مقتدی کی نماز ہو گئی ہے، مقتدی کی نماز درست ہے، کیونکہ اگر وہ مقتدی مقیم ہے تو ویسے بھی مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی ہو تو وہ بقیہ 2 رکعتوں کو پوری کر لے گا۔ اگر مقتدی مسافر ہے تو 2 رکعت تو اس نے زیادہ کر لیے، لیکن پھر سجدہ سہو بھی کر لیا ہے، تو اس کی نماز درست ہے۔ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ امام کی حالت کا پتہ کر لینا چاہیے۔ ایک صورت تو یہی ہے جو میں نے بتا دیا، دوسری یہ ہے کہ امام اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے مسافر معلوم ہوتا ہو، مثلا میدان میں کسی راستے والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہو، اور نماز 4 رکعت والی ہو، لیکن اس نے پوری نماز پڑھائی، حالانکہ ظاہری حالت کے اعتبار سے تو وہ مسافر تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا، لیکن اس نے پوری پڑھائی۔ اور مقتدی مقیم ہے، مقیم مقتدی کو چاہیے کہ نماز کے بعد پتہ کر لے کہ اس امام نے کیوں سلام پھیر دیا، کیوں امام نے پوری 4 رکعت پڑھائی، کیونکہ اس حالت میں تو میری نماز نہیں ہوئی، میں تو مقیم تھا، امام مسافر تھا، امام کی آخری 2 رکعتیں نفل تھی، میری آخری 2 رکعتیں فرض تھی، اور نفل کے پیچھے جو ہے فرض پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس حالت میں مقتدی کو پتہ کر لینا چاہیے، اگر اس نے پتہ نہیں کیا، ویسے چلا گیا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا۔
تو ان دو حالتوں میں یاد رکھیے کہ امام کی حالت کا پتہ ہونا چاہیے. باقی فجر اور مغرب کی نماز میں اور وہ دوسری صورت بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس مسئلے کی ساری تفصیل یہ ہے.